سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ احباب کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ اپنے دشمن کو پہچانیے، اور وہ ہمارا ازلی اور ابدی دشمن شیطان ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ شیطان تمہارا واضح کھلا دشمن ہے اور اس کو اپنا دشمن بناؤ۔ اور اس دشمن کا بنیادی مقصد، ہدف اور ٹارگٹ یہ ہے کہ ابن آدم کو جنت سے محروم کر کے جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے، اور وہ اپنے اس مقصد اور ہدف کو پورا کرنے کے لیے کئی ایک تدابیر کا استعمال کرتا ہے، جن میں سے 4 تدابیر گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ احباب کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ وہ شیطان تو چاہتا ہے کہ میں ابن آدم کو کفر اور شرک کے اندر مبتلا کر دوں۔ وہ شیطان چاہتا ہے کہ میں انسان کی برائیوں کو اس کی نیکیاں بنا کر، گناہ کو ثواب بنا کے، زہر کو شہد بنا کے پیش کر دوں۔ وہ شیطان میاں اور بیوی اور 2 خاندانوں کے درمیان لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، حتیٰ کہ شوہر اور بیوی کو طلاق کی نوبت تک لا کھڑا کرتا ہے۔ وہ شیطان انسان کی نماز، انسان کی عبادت کے اندر خلل ڈالتا ہے۔ حضرات محترم، انسان کو جہنم سے دور کر کے، انسان کو جنت سے دور کر کے جہنم کی طرف لے جانے کے لیے اس کی ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ میں انسان کو اللہ کے ذکر و اذکار سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی عبادت سے بالکل ہی دور کر کے رکھ دوں۔ اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اس کا یہ عزم بیان کرتے ہیں کہ شیطان نے کہا تھا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ کہ میں ابن آدم کو گمراہ کروں گا، کہ ان کو لمبی لمبی چوڑی چوڑی آرزوئیں، تمنائیں اور خواہشات کے اندر مبتلا کر کے رکھ دوں گا۔ اور انسان اس دنیا کے اندر لمبی تمنائیں، لمبی آرزوئیں اور جناب والا اپنے خواہشات لیے ہوئے ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے صبح و شام دن رات دنیا کے اندر محنت مشقت میں لگا رہے گا، اور اپنے تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے رب ذوالجلال کی عبادت سے غافل ہو جائے گا۔ اور انسان جب اللہ کی عبادت سے غافل ہے تو جنت سے دور ہو جائے گا، جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ کیونکہ ابن آدم جو ایک دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے، اس کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا۔ کائنات کے امام نے فرمایا ابن آدم کو اگر رب ذوالجلال ایک پوری کی پوری وادی سونے کی دے دے، ابن آدم پھر بھی نہیں کچھ ہوگا، یہ کہے گا کاش میرے پاس ایک اور وادی بھی سونے کی ہو۔ ابن آدم کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھرے گی، اس کے علاوہ اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ اور انسان اپنے خواہشات اور تمناؤں کے پیچھے چل کر اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہی شیطان کی تدبیر اور ہتھ کنڈا ہے کہ انسان کو کسی طرح سے اللہ سے غافل کر کے جہنم کا راستہ دکھا دیا جائے۔ وہ شیطان انسان کا ایسا ازلی اور ابدی دشمن ہے کہ انسان کو ایسی غلط امیدوں پر ابھارتا ہے اور ایسی امیدیں دلاتا ہے جس سے وابستہ ہو کر انسان رب ذوالجلال سے دور ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے ایسے غافل ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے اعلان کیا ہے، قرآن میں اللہ رب العالمین اس کے دعوے کا تذکرہ کرتے ہیں کہ شیطان کہتا ہے وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ شیطان کا ایک ہتھ کنڈا یہ بھی ہے کہ انسان کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ اللہ کی پیدا کردہ تخلیق کو ہی تبدیل کر دو، اللہ کی پیدا کردہ تخلیق کو تبدیل کر دیا جائے۔ مثال کے طور پر آج ہمارے اس مجلس میں، مسجد کے اس حال کے اندر کتنے میرے ایسے نوجوان بزرگ بھائی موجود ہیں جنہوں نے رب کا دیا ہوا فطری چہرہ اور اس پر آنے والے یہ بال اور داڑھی
اس کو کاٹ دیا، چھانٹ دیا، اتار دیا، اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یہ شیطان کی دی ہوئی سوچ ہے، شیطان کا نظریہ ہے۔ اسی طرح میری مائیں بہنیں ابرو بنانے والی، اپنے چہروں سے بال کو اتروانے والی، اپنے دانتوں کے درمیان سے حسن کے لیے خلا کروانے والی، یہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے والی ہیں۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ان اعمال کی نشاندہی میں اپنی سوچ اور ذہن کے مطابق نہیں کہہ رہا، کائنات کے امام نے کہا ہے۔ اور صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الواشمات والمغتشمات والناسمسات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المتغیرات خلق اللہ۔ یہ اپنے بالوں کو، ابروؤں کو بنانے والی اور بنوانے والی، اپنے چہروں سے بال کو اکھاڑنے والی اور اکھڑوانے والی، اپنے دانتوں کے درمیان حسن کے لیے فاصلہ رکھوانے والی، گویا اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر رہی ہیں، اور ایسی خواتین پر رب کی لعنت ہے۔ آج کتنے میری مائیں بہنیں ہیں جو اس گناہ کے اندر ملوث ہیں۔ ہر دوسرے چوک پہ بیوٹی پارلر آپ کو نظر آئے گا۔ شیطان نے سوچ دی، قرآن نے بیان کیا کہ شیطان کہتا ہے میں ابن آدم کو کہوں گا وَلَآمُرَنَّهُمْ، ابن آدم کو میں شیطان حکم دوں گا کہ تم رب کی تخلیق کو بدلو۔ اور آج میری مائیں بہنیں اور میرے بھائی بزرگ اس شیطان کے حکم کو گلے اور سینے سے لگا بیٹھے ہیں۔ کائنات کے امام نے کہا اللہ نے لعنت برسائی، پھٹکار دی ہے ایسی خواتین پہ جو اپنے ابرو بناتی ہیں، اپنے چہرے کے بالوں کو بھڑواتی ہیں، اپنے دانتوں کے حسن کے لیے ان کے اندر فاصلہ کراتی ہیں، گویا اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر رہے ہیں۔ ذرا تصور کرو، شیطان کا حکم ایک طرف رب ذوالجلال کا حکم ہے۔ آج امت مسلمہ نے رحمان کے حکم کو ٹھکرا دیا، شیطان کے حکم کو سینے سے لگا لیا۔ اور میرے نوجوان بھائی اور بزرگ، معذرت سے غصہ نہ کرنا، باتیں ذرا کڑوی ہیں، کہ ذرا مجھے اس بات پہ تصور کر کے جواب تو دیجئے گا کہ ایک طرف شیطان کا حکم ہے کہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر دو، ایک طرف رحمان کا حکم ہے ارخ اللحا، داڑھیوں کو بڑھا دو، اکثر اللحا، ان کو بڑھا دو، لٹکا دو، واف اللحا، معاف کر دو۔ یہ میرے نبی کا حکم ہے، اللہ کی تعلیمات ہے۔ شیطان کہتا ہے نہ معاف کرنا ہے، نہ لٹکانا ہے، نہ بڑھانا ہے، اس کو کاٹنا ہے، اس کو مونڈنا ہے، اس کو تراشنا ہے۔ میرے کتنے نوجوان بھائی اس مسجد کے حال میں بیٹھے ہیں، رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں، ذاتی بات نہیں کر رہا، پیغمبر کا فرمان سنا رہا ہوں، اپنی بناوٹی بات نہیں کر رہا۔ ذرا اپنے اعمال کو تولیے تو صحیح، میں آج کس کا حکم پر چل رہا ہوں؟ شیطان بھی کہتا ہے آمرنہم، میں حکم دوں گا۔ پیغمبر نے بھی امر کے صیغے کے ساتھ حکم دیا ہے۔ مجھے بتلائیے آج میں شیطان کے حکم کو مان رہا ہوں یا رحمان کے حکم کو مان رہا ہوں؟ اپنا فیصلہ خود کیجئے گا۔ میں اپنے آپ کو بھی متنبہ کرتا ہوں، آپ کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں، آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ کی اصلاح کرنے والا ہوں۔ ذرا تصور تو کیجئے گا، میرے آقا کے پاس ایک آدمی آئے تھے مسجد نبوی میں، میرے نبی تشریف فرما، دائیں طرف سے آئے، میرے نبی نے چہرہ ہی بدل لیا، بائیں طرف سے آئے، میرے نبی نے چہرہ ہی بدل لیا، وہ پھر پلٹ کے آئے، میرے آقا نے دیکھنا گوارا ہی نہیں کیا۔ کہا یا رسول اللہ میری طرف دیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ کہا تو نے اللہ کی تخلیق کو تبدیل کیا ہے، رب نے تجھے فطرت دی تھی، تیرے چہرے پہ بال ہو، داڑھی ہو، تو نے اس کو منڈوا دیا، نبی تیری طرف کیسے دیکھے گا؟ مسلمانوں، میں آپ سے ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں، اگر وہ نبی اس دنیا کے اندر اس جرم کی پاداش میں دیکھنے سے انکار کر دے تو ذرا سوچئے گا قیامت کے دن میدان حشر میں جب نبی کے پاس حوض کوثر پہ جاؤ گے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر نبی نے چہرہ پھیر لیا تو کدھر جاؤ گے؟ کس کو منہ دکھاؤ گے؟ آج انگریز کتے کا چہرہ ہمیں پسند ہے،
انگریز کا لباس پسند ہے، انگریز کا تمدن تہذیب پسند ہے، قیامت کے دن اگر میرے نبی نے چہرہ پلٹ لیا تو کس کے بادشاہ ہوگے؟ کس کو کہو گے کہ میں نے تجھے آئیڈیل نمونہ بنا کے تیرے جیسا چہرہ بنایا تھا؟ مجھے اپنے نبی کا حسن، نبی کا چہرہ تو پسند نہ آیا، شیطان نے حکم دیا تھا اس کے مان لی، رحمان کو چھوڑ دیا، شیطان راضی ہو گیا، رحمان ناراض ہو گیا، مجھے پرواہ کوئی نہیں۔ میری مائیں بہنیں اور میرے بھائی بزرگ، آج دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، ذرا سوچئے، شیطان نے قرآن کے اندر اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں اس کے دعوے کو کہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اے اللہ تیری تخلیق کو، تیرے بندوں کو، امت مسلمہ کو، ابن آدم کو میں حکم دوں گا کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کر دیں۔ آج میری مائیں بہنیں بھی اس گناہ میں ملوث ہیں، میرے بھائی بزرگ بھی ملوث ہیں۔ آج میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں بھائیو، دو ہی باتیں ہیں، ایک شیطان کا حکم ہے، ایک رحمان کا حکم ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنے مستقبل کا فاصلہ کرنا ہے۔ جنت اور جہنم کا معیار میرے سامنے ہے، نیکی اور بدی کا معیار میرے سامنے ہے، دونوں راستے ہیں، کسی سے بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اب میرا جی چاہتا ہے، میرا ایمان ہے، میں چاہوں تو شیطان کے حکم کو مان لوں، چاہوں تو رحمان کے حکم کو مان لوں، فیصلہ آپ پہ ہے۔ گھر میں جا کر ذرا سوچ لیجئے گا، اپنے راستے کا انتخاب کر لیجئے گا، میں نے کون سا راستہ اپنانا ہے، شیطان کے راستے پہ چلنا ہے یا رحمان کے راستے پر چلنا۔ حضرات محترم، یہ شیطانی ہتھ کنڈا ہے کہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر دیا چاہے، اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور یہ شیطان پھر ان سے وعدے کرتا ہے، امیدیں دلاتا ہے اور دھوکے والے وعدے کرتا ہے۔ اور قرآن مجید میں انہی آیات کے آگے میں فرمایا فقد خسر خسرانا مبینا، جس نے شیطان کے راستے کو اپنا لیا اس نے بہت خسارے کا سودا کیا ہے۔ اور انہی آیات میں آگے فرمایا اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا۔ قرآن مجید ہے، سورہ نساء ہے، 4واں سپارہ اور 5واں سپارہ، آپ ذرا تلاوت تو کیجئے گا۔ رب کا قرآن کہتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر، رحمان کو چھوڑ کر شیطان کے حکم کو وہ چلیں گے، اللہ رب العالمین ان کا ٹھکانہ جہنم بنایا۔ آج میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، وقت ہے اپنے آپ کو بچائیے گا، شیطان کو دور کیجئے گا، رحمان کی طرف آئیے گا۔ حضرات محترم، شیطان کا ایک ہتھ کنڈا اور اس کی چال یہ بھی ہے کہ امت مسلمہ کے اندر تلاڑ ڈال دی جائے، چاہے 2 افراد ہیں، چاہے زیادہ ہیں، چاہے خاندان ہے، چاہے کنبہ قبیلہ ہے، چاہے اسلامی ممالک ہے، 2 افراد بھی ہوں، شیطان ان کے درمیان عداوت، دشمنی اور لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، غصہ دلا کر جدا کرنا چاہتا ہے۔ صحابی رسول حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں کائنات کے امام کے پاس تشریف فرما تھا، 2 آدمی بیٹھے ہوئے، اچانک جھگڑا ہوا، غصے سے لال پیلے ہوئے، آپس میں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے۔ ایک شخص کا غصے سے چہرہ لال سرخ ہو گیا، رگیں پھول گئیں۔ کائنات کے امام نے فرمایا میں ایک ایسا جملہ جانتا ہوں، اگر یہ شخص جو ابھی اتنا غصے میں ہے، لال پیلا ہے، رگیں پھولے ہوئی ہیں، ایک جملہ کہہ دے سارے کا سارا غصہ ختم ہو جائے۔ کہا وہ جملہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان، اللہ میں شیطان سے تیری پناہ میں آتا ہوں، کیونکہ یہ شیطان ہی تو ہے جو انسان کو غصہ دلاتا ہے، اس کو عداوت پہ، لڑائی پہ ابھارتا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان انسان کے درمیان لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، چنگ و چدال، دنگا فساد مچاتا ہے، اور وہ انسان کا واضح اور کھلا دشمن ہے۔ آج یہ لڑائی جھگڑے، فتنے فساد دور کر کے اصلاح کی طرف آئے، غصہ آئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور آپس میں پیار اور محبت سے رہیں۔ حضرات محترم، یہ شیطانی چالیں تھے، شیطانی ہتھ کنڈے تھے جو انسان کو جنت سے روک کر جہنم کا راستہ دکھانا چاہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھتا ہوں، وہ شیطان جو اتنا مکار، اتنا ہوشیار، اتنا چلاک ہونے کے باوجود بھی اللہ کے مخلص بندوں کے سامنے زیرو ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چالیں
شیطان کے ہتھ کنڈے، شیطان کی تدابیر ساری کی ساری کمزور ترین ہے۔ کس کے لیے؟ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو اللہ کے بندے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو رب کی ذات پر توکل رکھتے ہیں، شیطان ان کے سامنے بے بس ہے، اس کا داؤ نہیں چل سکتا۔ اس کا داؤ کن پہ چلے گا؟ رب کا قرآن کہتا ہے انہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم، انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون۔ شیطان کا داؤ ان لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں، اپنا سرپرست بناتے ہیں اور اس کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں۔ شیطان ان پر حملہ آور ہوتا ہے، پھر یہ رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ قرآن مجید ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ اپنے قرآن میں کہتے ہیں جو صحیح ایمان والا ہے اس پر شیطان کا زور نہیں چلتا، بلکہ شیطان خود دعویٰ کرتا ہے اللہ تیرے بندوں کو جہنم کی طرف دھکیلوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو تیرے خالص بندے ہیں، پکے بندے ہیں، سچے بندے ہیں، پختہ ایمان والے ہیں، میرا بس ان پر نہیں چلتا۔ شیطان بھی کہتا ہے جو مخلص ہوگا رحمان کا، میں اس پر داؤ نہیں چلا سکتا، میرا بس نہیں چلتا۔ آج دنیا میں جناب ہر چیز خالص تلاش کرتا ہوں، دودھ خالص مل جائے، گھی خالص مل جائے، مجھے آٹا خالص مل جائے، مجھے چینی خالص مل جائے، جناب والا شہد خالص مل جائے، بندے خالص مل جائے، کوئی منافق قسم کا آدمی نہ مل جائے، کوئی جناب مجھے سے دھوکہ فراڈ کرنے والا نہ ہو، ایماندار ہو۔ میں دنیا کے اندر انسان ہونے کے ناطے مخلص چیزیں، مخلص بندے تلاش کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے جو میرا مخلص ہے، جو ایمان والا مخلص ہے، شیطان کا اس پر حربہ چل سکتا نہیں ہے، کسی صورت بھی شیطان کا اس پر حملہ نہیں چل سکتا۔ اللہ قرآن میں ایک اور مقام پر فرماتے ہیں ان عبادی، میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، اے شیطان سن لے، تیرے دعوے ہیں، تیری بھڑکے ہیں، تو اللہ کے سامنے یہ دعوے کر کے آیا ہے اللہ ابن آدم کے جہنم کو بھیجوں گا، ابن آدم کے دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اس کے صراط مستقیم کے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا، میں اس کو گمراہ کروں گا، جنت سے روکوں گا، جہنم کا راستہ دکھاؤں گا، اس کے ساتھ دھوکہ بازی دغا بازی کروں گا، لیکن یاد رکھ لے تیرے سارے دعوے اپنی طرف ہیں، میں رب کا اعلان ہے ان عبادی، جو میرا خالص بندہ ہوگا، جو میرا مخلص ہوگا، لیس لک علیہم سلطان، جا جو جی چاہتا کر لے، میرے بندے تیرے داؤ میں نہیں آئیں گے، تیرا داؤ نہیں چل سکے گا۔ اللہ نے بھی ایمان سے کہا ہے آئیے مسلمانوں آج مخلص بندے بنیے، آج اللہ کے خالص بندے بن جائیے گا۔ اور آج میں آپ احباب کے سامنے چند ایک ایسے اعمال کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس سے انسان شیطان سے محفوظ ہو جاتا۔ پہلا عمل، جب ہم لوگ گھر میں داخل ہوں اللہ کا ذکر کر کے بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں، السلام علیکم گھر میں جاتے کہیں اور یہ دعا پڑھیں بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اور دوسری دعا اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ جو یہ شخص یہ دعائیں پڑھ لیتا ہے اور کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، میرے نبی کا فرمان ہے شیطان خود کہتا ہے اپنے چیلوں سے لا مبیت لکم ولا عشاء، چلو بھی چلو یہاں سے نکلو۔ اس نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام لیا ہے، سلام پیش کیا ہے، کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ پڑھتا ہے، اب اس گھر میں نہ تمہیں کھانا ملے گا نہ رہائش ملے گی، فائدہ ہی کیا ہے، چلو نکلو یہاں سے، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے برعکس جو شخص گھر میں داخل ہوتا ہے نہ بسم اللہ پڑھتا ہے، نہ رب کا نام لیتا ہے، نہ دعا کرتا ہے، کھانا کھاتے وقت اس کو پتہ نہیں، پھر شیطان اپنے دوسرے شیطانوں کو بلاتا ہے آ جاؤ آ جاؤ، یہاں پہ رہائش بھی ملے گی، کھانا بھی ملے گا، ڈیرے لگا لیتے ہیں، پھر وہ گھر شیطانی گودام بن جاتے ہیں، شیطان آتے ہیں ڈیرے لگاتے ہیں۔ اور ذرا تصور کرو جس گھر میں شیطان آ جائے وہاں پہ رہائش کریں، کھانا کھائیں، سوئے، کیا وہاں پہ رب کی رحمتیں برسیں گی یا شیطانی کام ہوں گے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کی پکڑ آئے گی؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب بھی گھر میں داخل ہوں بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوں، السلام علیکم کہیں،
اور یہ دعا پڑھے اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ جس بھائی کو دعا نہیں آتی نماز کے بعد میرے پاس آئے، میں لکھ دیتا ہوں، ان پر عمل کریں، اللہ گھروں میں برکتیں ڈال دے گا، شیطان کی نحوستوں سے محفوظ فرما لے گا۔ دوسرا عمل، جب گھر سے باہر نکلیں تب بھی اللہ کا نام لے کر نکلیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنے کلمات کہنے آپ کا کام ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا، پھر رب العالمین اپنے فرشتے کے ذریعے کہتے ہیں ہدیتا وکفیتا ووقیتا، اے میرے بندے تو نے رب کا نام لیا ہے، باہر نکلا ہے، تجھے سیدھا راستہ دکھا دیا گیا، تجھے محفوظ کر لیا گیا، تو شیطان سے بچا لیا گیا۔ جب انسان یہ کلمات پڑھتا ہے شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے اوئے تو بھلا کیسے اس آدمی پر قبضہ کر سکتا ہے جس کی حفاظت کر لی گئی، جس کو محفوظ کر لیا گیا اور جس کی سیکورٹی قائم کر دی گئی، جس کو سیدھا راستہ دکھا دیا گیا، وہ کیسے تیرے حد کرنے میں آئے گا، لہٰذا اس کو چھوڑ دیا جائے۔ انسان شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، گھر میں آئے گا شیطان سے محفوظ، باہر جائے گا شیطان سے محفوظ۔ رات کا وقت ہے، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اپنے بستر پر آئے آیت الکرسی پڑھ کے سو جاتا ہے، یہ رات کو سو جاتا ہے، صبح تک رب ذوالجلال شیطان کے تمام ہتھ کنڈوں سے اس کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ تو انسان اگر آیت الکرسی کی تلاوت کرے تو ساری رات شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب دن کی باری ہے اور شیطان رات کے وقت جب انسان سوتا ہے اس کی گدی پہ گردن پہ 3 گرے لگاتا ہے اور ہر گرہ پر مارتا ہے اور مار کے کیا کہتا ہے بھی سو جا، رات بڑی لمبی ہے تو سو جا۔ فجر کا وقت ہوتا ہے یہ دلاسے دیتا ہے تو سو جا، لیکن جو رحمان کا بندہ وہ اٹھتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب اللہ کا بندہ اٹھتا ہے اور یہ دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، شیطان کی ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے، نماز پڑھتا ہے تیسری گرہ کھل جاتی ہے، انسان شیطان سے آزاد ہو جاتا ہے اور سارا دن حشاش بشاش رہتا ہے، خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو فجر کے وقت سویا رہا شیطان اس کو دلاسے دیتا رہا، تھپکی دیتا رہا، جو ہی سورج طلوع ہوتا ہے اس کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے چلا جاتا ہے، یہ سارا دن انسان پریشان حال اور جناب ایسے آوازارگی کی زندگی بسر کرتا ہے، سست ہے، کاہل ہے، بے برکتی کا سارا دن گزرتا ہے۔ اور جب انسان صبح اٹھتا ہے اب دن اس نے انسان نے محفوظ کرنا ہے شیطان سے، وہی گھر سے باہر نکلا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا میرے نبی نے فرمایا جو مسجد میں داخل ہوتے وقت اللہ رب العالمین کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، یہ جملے پڑھ کے مسجد میں داخل ہو، شیطان اس دن اپنے زبان سے خود کہتا ہے کہ ابن آدم آج کا دن شام تک تو مجھ سے محفوظ کر دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں مجھے اور آپ احباب کو ان دعاؤں کو لازم کرنا ہوگا، اللہ کے گھر میں آئیں یہ دعا پڑھیں، سارا دن شیطان سے محفوظ رہیں گے، اس دشمن کی چالوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور میرے نبی نے فرمایا جو شخص دن میں صبح کے مرتبہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ جملے پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے 100 گناہ مٹا دیتے ہیں، 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب مل جاتا ہے، اور انسان صبح سے لے کے شام تلک سارا دن شیطان کے ہتھ کنڈوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ عمل زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کا ہے، 10 منٹ کے اندر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر بآسانی پڑھا جاتا ہے۔ مسجد میں داخل ہوں دعا پڑھیں، سارا دن شیطان سے محفوظ ہیں، گھر کے اندر داخل ہوں دعا پڑھیں، سارا دن اور ساری رات شیطان سے محفوظ ہیں، گھر سے باہر نکلیں شیطان سے محفوظ ہیں، رات کو سوئے آیت الکرسی پڑھے شیطان سے محفوظ ہے۔ اب اللہ کے مخلص بندے بن جائیے، شیطان سے بچ جائیے، رحمان کے بندے بنے، رحمان کے بندے ہی قیامت کے دن کامیاب ہوں گے، جنتوں کے وارث ہوں گے۔ جس نے رحمان کو چھوڑ کر دنیاوی باتوں کو اور شیطان کو اپنے پلے باندھ لیا، اپنا دوست بنا لیا، دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہے،
قیامت کے دن بھی جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ دعا ہے رب ذوالجلال کہنے والے سننے والے سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اگلے خطبہ جمعۃ المبارک سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا تذکرہ کریں گے۔ ان کی پیدائش سے لے کر پھر ان کی جوانی، ان کے سارے معاملات، ان کے توحید کا معاملہ، اپنی قوم کو چھوڑنا، سارا معاملہ انشاءاللہ 4 سے 5 جمعوں کے اندر ان کی ساری سیرت کو ابتدا سے لے کے انتہا تک انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ دوستو احباب بر وقت تشریف لائیں۔ اللہ رب العالمین کہنے والے سننے والے سب کو عمل کی توفیق